بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ہم لوگ آج جو بات کریں گے وہ کسی آواز آ رہی ہے آپ تک کسی اسلامی ڈائریکٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں اسلامی موضوع، ویسے نہیں ہے، یہ بھی اسلامی ہی سوشل میڈیا کے استعمال صحیح ہے۔ اس پہ ایک ایوریج بتا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک آدمی دن میں کتنی دیر موبائل یوز کرتا ہے؟ بولے گفتگو ہوگی، کوئی تقریر تو نہیں، کیونکہ جلدی آپ جواب دیں گے اتنی جلدی بات ختم ہو جائے گی۔ ہماری بات 15 منٹ کی، آپ کے جواب میں دیر ہوگی تو پھر ہاں ہاں۔ آپ کرتے ہیں یا عموماً لوگ کتنی دیر کرتے ہیں؟ 5 to 6 تو کہیں 6 to 7 کا بھی ہم نے دیکھا۔ یہ کیسا ہے؟ صحیح ہے؟ بہت زیادہ ہے، زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ 1 گھنٹے کا صحیح، 1 گھنٹے میں کیا ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کا کیا استعمال ہے؟ کن چیزیں؟ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، کمیونیکیشن۔ ابھی دیکھا ہے بعض اوقات لوگ سوشل میڈیا میں فالتو باتیں کرتے ہیں، مثلا واٹس ایپ پہ لیا کیا ہو رہا ہے، بہت سی الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے پہلے تھا لیٹر لکھتے تھے، کوئی خاص چیز ہوتی تھی، نارمل میسج ہوتے تو کوئی خاص چیز ہوتی تھی۔ اب وہی دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے یہ احساس انسان کو کہ یہ چیز فری مل رہی ہے تو انسان اس کا مس یوز کرتا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہے کہ واٹس ایپ فری ہے، اس لیے جب بھی جو دل چاہا ہم نے اس پہ کر دیا، یہ لے لیا وہ لے لیا۔ فیس بک مثلاً فری، ٹویٹر فری، یوٹیوب فری، سارا سب فری ہے نا، ہم نے اس کا اتنا استعمال کر لیے۔ کبھی بھی زندگی میں ہمیشہ جب کوئی آدمی کسی سامان کو پیسے کے مقابلے میں آپ کو دے تو دیکھیے کتنے کا ہے، مہنگا ہے سستا ہے، لے لیجیے۔ 4 پیسے زیادہ بھی دے دیے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی آپ کی دنیا اور مستقبل نہیں لے رہی ہے۔ اور اگر کوئی فری کوئی چیز دینے لگے 10 مرتبہ سوچیے، دنیا میں کوئی چیز فری ہوتی ہی نہیں۔ کسی کو کتا نہیں کاٹے ہوئے ہیں، آپ ہم سے کہیے کہ اپنا موبائل فری دے دیجیے، ہم تو نہیں دیں گے، آپ کو دیں گے؟ آپ سے بھی دے دیجیے، دیں گے آپ؟ نہیں۔ تو یہ اتنا بڑا نیٹ ورک سسٹم، آپ کو معلوم ہے کہ کئی سال پہلے واٹس ایپ کو فیس بک میں خریدا، کتنے کا خریدا؟ 18 ملین ڈالر تھا۔ آپ 10-20-50 ہزار کا فون کسی کو فری نہیں دیتے ہیں، وہ 18 ملین ڈالر فری دینے کے لیے خرچ کر رہا۔ سوچنے کی چیز، کوئی چیز دنیا میں فری نہیں۔ ہم لوگ خاص کر کے جو آپ لوگوں کی ایج ہے، جوان، میں جوان، سب سے بڑی جو ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں وہ اپنا وقت ہے۔ اور بھی دوسری چیزیں آج کے زمانے میں جو ڈیٹا ہے ہمارا، یہ ڈیٹا کا بہت بڑا کاروبار ہے، پیسے کے حساب سے بھی سب سے بڑی چیز ہمارے حساب سے جو ویلیویبل چیز، ہم لوگوں کے ڈیٹا میں کون سی ایسی خاص بات ہوتی ہے؟ کوئی ایسی پرائیویٹ بات تو کرتے نہیں، لیکن جو ہمارے اعتبار سے بہت ویلیویبل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا وقت۔ اگر ایک آدمی بغیر کسی وجہ کے، عموماً ٹھیک ہے اگر وجہ ہے اور 24 گھنٹے میں آدھا 1 گھنٹہ یوز کر رہا، لیکن ایک آدمی بغیر وجہ کے کہ نہیں ہم کو 1 گھنٹہ یوز کرنا ہو، 1 گھنٹہ موبائل یوز کر رہا ہے بلا وجہ، فیس بک پہ گیا، واٹس ایپ پہ گیا، اس پہ یوٹیوب پہ گیا، جتنے بھی۔ اب آپ تصور کیجیے کہ اسی 1 گھنٹے میں اگر اس نے اسٹڈی کی تو مطالعہ کیا ہے تو کتنا، ہم نے کسی سے کہا بعض لوگوں سے کہ جتنا ٹائم واٹس ایپ کو پڑھنے اور اس میں ٹائپ کرنے میں لگاتے ہو، اتنا کچھ اور پڑھے لکھے ہوتے تو کئی کتابیں لکھ چکے ہوتے اب تک۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ کبھی وہ ساری جو چیٹ ہسٹری ہے جو لوگ زیادہ کرتے ہیں
اور سب کو یہ کر کے دیکھیے اس کا کتنا حجم ہوتا ہے. کتنا وقت ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے ضائع کر دیتے ہیں. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. ہم طے کریں کہ ہماری زندگی میں اس کا کتنا. دیکھیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، حتیٰ آپ سبزی لینے بھی جائیں گے تو 25 طرح کی سبزیاں بکتی ہوں گی. سب تو نہیں لیتے آپ. جو آپ کے کام کی ہے وہ تو آپ لوگ تو نہیں، لیکن عموماً دے لے. جو آپ کے کام کی لے کے چلیے، جو کام کی نہیں لاکھ پکارتا رہے، آپ نہیں لیں گے، بات بھی نہیں کریں گے اس سے. کیوں؟ وقت ضائع کرے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ ساری ایپ کی ہم کو ضرورت ہی نہیں. ضرورت تھوڑی ہے کہ جو بھی کمیونیکیشن کا نیا ایپ داخل لانچ ہوا ہم اس کو، اگر نہیں ہم اس پہ اپنی آئی ڈی بنائیں گے تو ہم بیکورڈ سمجھے جائیں گے. ایڈوانس ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ایک پن دکھائی دے. کسی کے بیکورڈ سمجھنے سے آپ بیکورڈ نہیں ہونے والے. یہ جو لائف ہے، یہ جو ایج ہے آپ لوگوں کی بہت اہم ہے. اگر اس ایج میں اس اعتبار سے آپ بے حیا بن گئے کہ دنیا کیا کہتی ہم سے مطلب نہیں ہے، ہمارا اپنا مقصد ہے وہ ہمارے لیے ہے. کہنے والے کل کہتے ہی رہ جائیں گے لیکن آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے. اور یہ اس سے پہلے یہ چیزیں گزری، اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں گزری سامنے آیا. کسی کے کہنے سے مثلا مثال کے طور پہ ایک آدمی کے موبائل میں واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، اور بھی کچھ ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے. مطلب ہے تھریٹ، ٹیلی گرام. ابھی سب کو اگر اس نے 10 منٹ دیکھا تو کہتے ہیں نا کہیں دل بھی نہیں بھرا اس کا، اور 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تو نہیں نکل گیا. آئی ڈی بنایا تو دیکھنا ہی پڑے گا. آئی ڈی بنایا تو تھوڑا بہت تو جا کے اس کو انسٹال کرنا ہی پڑے گا. ابھی ہم صرف استعمال کی بات کریں، جو غلاظتیں آ رہی وہ الگ ہے، وہ تو بات کی بات. آئی ڈی بنایا ہے تو جا کے وہیں دیکھنا پڑے گا. مجبوری نہیں ہے، کھینچے گی نہیں، لیکن وہ دل آدمی کا نہیں مانتا ہے. دیکھیں کیا ہو رہا ہے، فلاں پہ کیا ہو رہا ہے، واٹس ایپ پہ کتنے میسیجز آئے ہیں، کیا ہے، گروپس میں کیا چل رہا ہے، کیا ہے فلاں گروپ میں. بلا وجہ کی چیزوں میں انسان داخل ہو جاتا ہے. کام بھی نہیں انسان، 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ہم بھی پہنچ گئے. نہیں بھائی بلا وجہ، ہاں کام کی چیز ہو تو پہنچنا چاہیے، ضروری چیز ہو تو پہنچنا چاہیے. بلا وجہ کی کیا ضرورت ہے اسے جا کے وہاں پہ داخل ہو؟ کس کام کا ہے؟ کس چیز؟ سب سے بڑی چیز جو ہم دے رہے ہیں، پہلی چیز وہ وقت دے رہے ہیں. نہیں معلوم اس کو کس حد تک آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہے. وقت بہت قیمتی ہے. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے وقت کو منظم، اپنے وقت کو منظم، اور یہی اس سے بچنے کا طریقہ ہے. یقیناً آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، اگر نہیں ہے تو بناؤ. بغیر ٹائم ٹیبل کی زندگی جانور کی زندگی. جانور کا بھی اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، بھلے ہی لکھ کے نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے ٹائم پہ اٹھ جاتا ہے، مرغا اپنے ہی ٹائم پہ صبح جسے اذان کہتے ہیں دیتا، اپنے ٹائم پہ، اس کا ٹائم ٹیبل ہے. جانور سے بھی پس زندگی. ٹائم ٹیبل بنائیں، دقیق بنائیں، اور اس پہ پوری طریقے سے عمل. اس میں پھر اس کے لیے سوشل میڈیا یا اس کے لیے اتنا ٹائم ہو کہ مثلا اگر کہیں پہ نوٹیفیکیشن میں نہیں ہے میسج تو ضرورت ہی نہیں کھولنے کی. یہ ہم کو کسی کو نہیں کرنا ہے تو ضرورت ہی نہیں کھولنے کی. کوئی مقدس مقامات تو ہے نہیں کہ زیادہ تو کریں ثواب ہوگا. اگر ہے میسج، اس لیے تو ہے نا کہ ہم کو کسی کو میسج بھیجنا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال ہے. نہیں بھیجنا تو کوئی بات ہی نہیں. فیس بک وغیرہ جو ہے وہ اے آئی تقریباً کسی حد تک ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ آپ کے مزاج کو پہچانتا ہے. جو آپ کھولیں گے اس حساب سے آپ کے سامنے پوسٹ آئے گی. باقی چیزیں وہ پیش کرتا رہتا ہے، لیکن آپ اگر نہیں دھیان دیں گے تو آپ میں سے کوئی یوز کرتا ہے ٹویٹر، فیس بک، یہ سب کس مقصد سے؟ کیا ملتا ہے اس سے؟ نیوز کے لیے. اور ٹیلی گرام تو ایسی میسج کے لیے اور کمیونیکیشن. بس ہاں فیس بک وغیرہ کا اتنا فائدہ ہے کہ اگر آپ نے تو آپ کو حالات پہ ایک نگاہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بھی ایک ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے
آج کل عموماً نوجوانوں میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ ویڈیوز میں گئے، شارٹس، ریلز، تو گھنٹے 2 گھنٹے کب نکل جائے ان کے احساس نہیں ہوتا ہے. ہاں، ریلز، شارٹس، جو بھی ویڈیو، گھنٹے 2 گھنٹے نکل گئے. ملا کیا؟ اپنے آپ کو محاسبے کا، حساب لینے کا عادی بنائے. ہر چیز کا حساب کتاب رکھیں. انسان پیسے کا حساب کتاب رکھتا ہے. پیسے سے قیمتی چیزیں بھی زندگی میں، خاص کر کے وقت کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتے. جو 1 گھنٹے کا وقت بالفرض اگر ریلز میں چلا گیا، اس وقت کو آپ پھر سے پیسے سے خرید سکتے ہیں. سب سے قیمتی تو ہمارا وقت ہی. ہم لوگ جا کے اس میں وقت، اچھا فائدہ کیا ہوا سوچا اس پہ. واحیات چیزیں ہوتی ہیں، عموماً واحیات چیزیں ہوتی ہیں. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ جس ایپ پہ ہیں آپ اس کا فائدہ ہوا، انٹرنیٹ والی کمپنی کا فائدہ ہوا، جن کے ایڈس ہیں ان کا فائدہ ہوا. ہم بلا وجہ بیچ میں الو بنے ہوئے. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا تو وقت ضائع ہو رہا ہے. کما کون ہے؟ جو لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ اس پہ چینل بنا کے ایڈ دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں تو پیسے بھی جا رہے ہیں. کبھی سنا ہے آج تک کہ مثلا آپ نے پر ڈے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا ہو جس نے پر ڈے 3 گھنٹے ویڈیوز دیکھے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے آپ کے دیکھنے کے؟ تو ہم تو بلا وجہ پیچھے بیوقوف بن رہے ہیں. دوسرے لوگ کما رہے ہیں، ہم کو بیوقوف بناتے ہیں. اور ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ابھی تو وقت ضائع کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کس پہ؟ ہمارے فیوچر پہ. جو فیوچر میں ہمارے اندر صلاحیت بن سکتی ہے کمانے کی، وہ بھی جا رہا ہے. ایکچولی جو ہمارے فیوچر کے پیسے ہیں وہ ان کو کیش کرا کے آج ہم ان کمپنی والوں کو دیا ہے. بولے اگر کوئی بات غلط ہو تو ہم نے پہلے کیا کی ہے، گفتگو ہے، تقریر مت سمجھیں اسے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بیماری ہے موبائل. مفید بھی بہت ہے، ایسا نہیں. اگر ہم اس کو اس کے دائرے میں رکھیں، جیسے کہ اوقات میں رکھیں، تو بہت مفید چیز، بہت فائدے کی چیز. لیکن ذرا سا بھی مس یوز ہوا پچھلے تو واقعی زہر سے بدتر، زہر سے بدتر ہے. اس پہ پابندی، یعنی ہم اپنے اوپر لگائیں، ہم خود سے پابندی لگائیں، طے کر لیں ہمیں یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. اس کے لیے قوت ارادی کا، ارادے کی جو قوت ہوتی ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ایک چیز طے کر لی ہم کو کرنا تو کرنا، سوائے اس کے کہ کوئی لاجک ہو، کوئی واقعی دلیل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو چیز طے کر لی کرنا ہے تو ختم. اب ہم کو کوئی اس سے طے کر لیا کہ ہم کو ریل نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھ، سوائے اس کے کسی نے لنک بھیج دیا کہ مثلا کوئی اس میں ایک اچھی چیز ہے، انفارمیٹیو چیز ہے، اور ہے ہمارے کام، ٹھیک. لیکن یہ اکثر جال ہوتا ہے. آپ نے ایک ریل دیکھی تو خود بخود نیچے دوسری آ جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں. وہاں پہ کنٹرول کرنا. ارے 1 ہی منٹ کی تو ایک اور دیکھ لیتے، 5 منٹ کی آئی دیکھ لیتے ہیں، شارٹس ریل جو بھی کہہ لیجیے. پھر بڑھتے بڑھتے گھنٹوں نکل جاتے ہیں، انسان کو محسوس نہیں ہوتا. نہیں، بس جو دیکھنے گئے تو دیکھ کے واپس آئے. دکان بازار کی طریقے سے جو سبزی لینے گئے تو وہی لے کے واپس آئے. باقی دنیا میں کیا بک رہا ہے ہم سے کیا مطلب؟ ہر دکان پہ نہیں آدمی کھڑا ہو سکتا. جتنا ہے اتنا دیکھ کے لا. تو جو بھی اس کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا استعمال ہے اتنا ہی بس اس کو استعمال کریں، اس سے آگے ہیں. لوگ کما رہے ہیں، انہوں نے مثلا $18 ملین کمایا. یوٹیوبرس آپ دیکھ لیجیے مہینے کے کئی لاکھ کما رہے ہیں. انسٹاگرام پہ جو لوگ آئی ڈی بنائے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ کئی لاکھ مہینے میں کما رہے ہیں. فیس بک پہ کہیں، ہم بیوقوف بنے ہوئے سب پہ اپنے وقت کو خرچ کر کے سب کو پیسے دے رہے ہیں. ہمیں ان کے کمانے پہ اعتراض نہیں ہے، کمائیں، دنیا کمائے، اچھا. لیکن حد اقل ہم تو بیوقوف نہ بنے. ہمارے وقت کی ایک قیمت ہے، ویلیو. اسلام میں وقت کا ضائع کرنا حرام. معلوم؟ وقت کا ضائع کرنا حرام. 2-3 چیزیں ہیں جو وقت کو لے کے حرام. اسلام میں انسان بیکار نہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم بیکار ٹائم پاس کر رہے ہیں،
ٹائم پاس مطلب فالتو ٹائم ہے نا، فالتو ٹائم ہے نہیں کسی کے پاس. اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہیں، 24 گھنٹے کے لیے ہم کو کام دیا. اگر ہم کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم بیکار ہیں تو کوئی کام ہے جو مس ہو رہا ہے، اس کو کر لیں تو ہم بیکار. بیکار تو ہے ہی نہیں کوئی انسان. بیکار تھوڑی خلق کیا انسان کو اللہ نے. بیکار عموماً یہی چیزیں پہنچاتی ہیں کہ بیکار ہے، لاؤ آدھا گھنٹہ ٹائم خالی ہے، لاؤ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کچھ ریل شارٹس دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا فیس بک دیکھ لیتے ہیں، یوں ہی دیکھ لیتے ہیں گروپس وغیرہ میں کیا ہوگا، یہ دیکھ لیتے ہیں، یوں ہی دیکھ لیتے ہیں. ان چیزوں کے چکر میں کبھی مت پڑے. یہ تو مانتے ہیں نا کہ آج کے معاشرے میں نوجوان اور جوانوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے یہ سوشل میڈیا ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو دنیا تو بہہ رہی ہے، بہنے دیجیے، نہ کیا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ تو یقیناً نہیں بہتے ہوں گے. وہ کنٹرول باقی رکھیے اپنے اوپر. لہٰذا اس سے بچنے کا طریقہ ہے انسان کی اپنی قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے. نہیں کرنا نہیں کر، کتنا اچھی وہ آ جائے. اکثر چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں. اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ یوں ہی دیکھ رہے ہیں ٹائم پاس، تو یہ اس اینگل سے بھی غلط ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو فلمیں بنتی تھی، اس وقت یہ سب نہیں تھا ریل اور شارٹس، حالات جو ہوتے تھے اس سے متاثر ہو کے فلم بنتی تھی. زمانہ جیسا ہوتا تھا اس حساب سے کہانی لکھی جاتی تو اس پہ فلم بنتی. اب یہ ہے کہ یہ فلم شارٹ ریل جو بھی ہے اب زمانے کو لے جانے کے لیے بن رہی ہے. اس کے ذریعے سے برا کلچر، اس کے ذریعے سے گناہ، اس کے ذریعے سے بد اخلاقی، اس کے ذریعے سے رشتوں کی پرابلمز، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ڈالی جا رہی ہیں. ایک تو ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، دوسرے یہ کہ دین، ایمان، اخلاق وہ سب خطرے میں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں، کچھ چیزیں ہیں باقاعدہ میڈیا پہ ریسرچ کیا گیا. ہمارے پاس ایک پریزنٹیشن ہے، اور آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا تو ہم ڈھونڈ کے کافی پہلے کی ہم نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا، میڈیا کے اثرات. اس وقت یہ سب چیزیں اتنی نہیں کی، کافی پہلے کی بات، شاید 14 سال پہلے کی، 13 سال پہلے کی بات. تو اس وقت میڈیا کے اثرات کے لیے یہ اسٹڈی ہوئی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم فلم اور ویڈیوز دیکھتے ہیں وہاں پر اثر نہیں ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آمدن نہیں، اس کو صحیح لگتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ غلط. ویڈیوز کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، ہماری فکر چینج ہوتی ہے. باقاعدہ اس پہ اسٹڈی کی گئی ہے ہماری. اب جب کہ اس زمانے میں غلط ویڈیوز ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تو ہم غیر محسوس طریقے سے اس طرف جائیں گے. معاشرے کو چینج کیا ہے انہیں ویڈیوز نے. آج مثلا فلمیں، اسی میں ہم نے ایک بات پیش کی تھی، تھوڑا عجیب ہے لیکن بہرحال حقیقت ہے. 100 سال سے زیادہ ہو گئے کہ ہمیں ایگزیکٹ سن نہیں یاد ہے. فلمیں بڑی گندی گندی فلمیں کی تھی ماشاء اللہ. اس وقت ایک فلم بنی تھی، اس کا نام تھا دا کس. اس میں کس کے سین کو دکھایا گیا تھا. پہلی فلم تھی جس میں گندا سین تھا. آج تو بہت کامن چیز ہے نا کس کا سین اگر کسی فلم میں ہو. پہلی فلم تھی، ہنگامہ مچ گیا. پرائیویٹ چیز ہے یہ، تو اندر کی چیز ہے، کیسے آپ دکھا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. پہلی مرتبہ ہوا لوگوں کو، دوسری مرتبہ آیا یہ ٹھیک ہے ہو ہی آئے گا کیا. آہستہ آہستہ آج حسن بن گیا. آج اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان برائیاں ڈالی جا رہی ہیں آمدن جان بوجھ کے. بہت خطرناک چیز ہوتی ہے ویڈیو. اچھی بھی، آپ کو اگر اچھی چیز بھیجنا ہے بہت اچھی چیز ہے. دیکھنا ہے تو جو اسلامی فلمیں ہیں، اسلامی سیریل، وہ انفارمیٹو. وہ دیکھیں امام علیہ السلام کی سیریل دیکھ ڈالیے، پوری ہسٹری آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی. کتاب پڑھنا اپنی جگہ پہ ہے اور دیکھنا اپنی جگہ پہ. ائمہ کے اوپر جو ہے وہ سیریل ہے، فلم تاریخی دیکھ ڈالیے. اگر دیکھنا بھی ہے بالفرض، ضروری نہیں کہ ابھی یہ ایج اس کی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر دیکھنا ہے، معلوم کرنا چاہتے ہیں، اچھی چیز. وہ واحیات چیز دیکھنے سے اچھی ہے یقیناً. ہم ایسا نہیں ہے کہ اس کو بیس بنا کے ہم بات کریں کہ آپ دیکھتے ہوں گے. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جو عموماً آج معاشرے میں چل رہا ہے.
لہٰذا بات کو خلاصہ کریں اور ختم کریں. کوئی سوال ہوتا ہے بتائیے گا اس کے بعد. سب سے پہلے تو موبائل کے استعمال پہ کنٹرول کریں. ہم حساب لیں اپنا ہر روز کا کہ ہم نے آج کتنی دیر موبائل یوز کیا، کتنے گھنٹے یوز کیا. ہم نے اب تک صبح سے 1 گھنٹہ 50 منٹ یوز کیا. اس میں خطبے کے بیچ میں موبائل ہمارا آن تھا اور مجلس کے بیچ میں بھی آن تھا اور تھوڑی سی تیاری بھی کی تھی. تو عموماً وہ تو نہیں ہوا. یہ 1 گھنٹے 50 منٹ کا آج کا ہمارا استعمال. حساب رکھیں اپنا، محاسبہ کریں ہمیشہ. بغیر حساب کتاب کے زندگی بیکار. پھر اب اگر یوز کر رہے ہیں تو پھر یہ طے ہونا چاہیے کس چیز میں یوز کر رہے ہیں. آیا وقت ہے ہمارا وقت اس پہ جائے، فیوچر جائے. ایکچولی ہم فیوچر قربان کر رہے ہیں. کل آنے والے وقت میں اگر آج ہم صلاحیت زیادہ پیدا کر لیں گے تو مثلاً ہمارا پیکج زیادہ کا ہو سکتا ہے. بالفرض وقت کم کر دیا تو اس پیکج پہ اثر پڑ رہا، اس پیکج پہ اثر پڑ رہا. آج کا وقت فیوچر کی جو ہماری ویلو، حیثیت، انکم، وہ سب خرچ کر کے ہم کس کو دے رہے ہیں؟ یوٹیوبر فلاں فلاں کو. کتنی عجیب بات. ہمیں وقت کتنا موبائل یوز کرنا ہے، سوشل میڈیا کس لیے، سب سے پہلے کیوں. اور اگر واٹس ایپ کو بھی کھول رہے ہیں کیوں کھول رہے ہیں؟ بلک میسج دیکھنا چھوڑ دیجیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا روز ان کا میسج آتا ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس میں ہے السلام علیکم، جمعہ مبارک، چھوڑ دیے دیکھنا. سب مبارک ہے انشاءاللہ. ٹائم ضائع ہوتا ہے. بلک جو بھیجتے ہیں وہ میسج ہی دیکھنا چھوڑ دیجیے، کوئی اس کا فائدہ نہیں. جو لوگ بلا وجہ ادھر کی ادھر کرتے ہیں، اس گروپ سے وہاں ڈالا، اس گروپ سے، ان کا بھی دیکھنا چھوڑ دیجیے. جو کام کے میسیجز بھیجتے ہیں، انفارمیٹو میسج بھیجتے ہیں کسی خاص، ان کی قدر دیجیے، وہ دیکھیں. تو اگر کھول رہے ہیں واٹس ایپ تو معلوم ہونا چاہیے کیوں کھول رہے ہیں. ضرورت نہیں تو نہ کھولیں. کیوں؟ اس کو کلک ہی نہیں اگر. فیس بک پہ جا رہے ہیں کیوں؟ اور پہلے سے طے کریں کتنی دیر. بیکار تو کبھی نہیں ہے. کبھی اگر یہ سوچنا ہو کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، وہ کام نہیں ہے 10 منٹ، تو سب سے پہلے یہ سوچیے کہ کچھ گڑبڑ. کام تو ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ ٹائم آپ نے اس کے لیے کام ہے. جی دیکھ لیں. قوت ارادی مضبوط کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، دقیق ٹائم ٹیبل بنائیں، 1 منٹ کے حساب سے پابندی سے عمل کریں. اور یہ طے کریں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر. یہ یقین مانو کہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں، جو بھی وہ شارٹس ہیں، سب ہمارے ذہن پہ اثر کرتے ہیں. فطری چیز ہے یہ، فطری چیز. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. کوئی کتنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی کا مثلا جلدی ہو جاتا ہے، کسی کا دیر میں ہوتا ہے. بس اتنی سی بات، ورنہ ہو جاتا ہے. جی کچھ ہاں. دیکھیں یہ ہوتا ہے بہت کامن، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جب ہم ریسرچ کریں تو بہت کچھ آتا ہے. ہاں بہت سی آتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلے، مثال کے طور پہ کسی خاص ایریے کے لیے، کسی کا بھی نام لیجیے، امامیہ ہال کے لیے. ابھی راستے میں بہت سے ایسے راستے دکھائی دیں گے کہ جو کام کے ہیں اچھے بھی، ہر جگہ تو نہیں جاتے. ابھی جو ان کو کام کرنا، اگر ہم دوسری چیز میں لگ جائیں گے، کسی بھی ٹاپک پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کے ایک ذہنی آمادگی، اور اس پہ جیسے آپ اسٹڈی کرتے جائیں گے وہ آمادگی بڑھتی جائے گی اور وہ مددگار ثابت ہوگی. آپ ادھر تو چلے جائیں گے تو ذہن بڑھ جائے گا. اور پھر آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کچھ کرتے کرتے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ویڈیو تھوڑی دیر اس کو دیکھ لیتے ہیں، ریفریش ہو جاتے ہیں، تو آپ بھٹک گئے جس چیز پہ اسی پہ. پھر بھی بالفرض اگر آپ کو ایسا کوئی لگتا ہے کہ جس کا مثلا ویڈیو یا کوئی انفارمیٹیو ہے، آپ کو کام پڑ سکتا ہے، تو بہت سب اس کے لنک کو محفوظ کر دیجیے.
جب اگر ہمیں انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کی جو ہیبٹس عادت ہے ویڈیوز پڑھنے سے اگر وہ ہمیں کتابیں پڑھنے سے اور زیادہ ہمارا ٹائم جو بات کتاب میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے. کیونکہ وہ ریلیونٹ نہیں رہتا ہے اور آگے چلتا ہے جو بات وقت معین کرے نا مطالعے کے لیے صرف کتاب، نیٹ پہ مطالعہ نہ کرے، ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے، نیٹ پہ جا کے ریسرچ کا کام کیجیے. نیٹ پہ ریسرچ کا آپ کے ٹاپک پہ کام کرنا، اس میں 2500 کتابیں مقالے ساری چیزیں آ جائیں گی، وہ کام کر لیجیے. لیکن نارمل جو آپ کی اسٹڈی کرنی مطالعہ کرنا اس کے لیے کتابوں پہ ہی. نیٹ کا استعمال بہت فن ہے جو ہر اہل خیر کے ہاتھ میں، جو جانتا ہے اس کے بھی، جو نہیں جانتا ہے اس کے بھی. لیکن یہ ہر ایک کے بس کا نہیں اس کا استعمال. چاقو بچے کو دے دیا اور کبھی یہاں مارا کبھی وہاں مارا، وہ بچے کا تو خون نکلتے دکھ رہا. یہ لوگ جو نیٹ کا مس یوز کر رہے ہیں ان کے جو خون بہ رہے ہیں وہ کسی کو نہیں دکھ رہے. اچھے لوگ دنیا میں بہت کم ایسے ملک ہیں جہاں پہ اتنا سستا نیٹ ہے جتنا انڈیا ہے. بہت کم ایسے ملک ہیں جہاں پہ اتنا سستا نیٹ، خاص کر کے چلے جا یوروپ وغیرہ بہت مہنگا. ٹھیک، ہم سازشوں سے گھرے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا ہماری ذمہ ہے. کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں؟ جیسے وہ جو کتاب میں ہوتا ہے تو وہی تو نیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں یوٹیوب سے، تو اس میں تو ویسے بھی مطلب جیسے ڈسٹریکشن ہے، جیسے ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں، جیسے یوٹیوب ہیلپ کرنے والا نہیں، تو جو ہماری بک میں لکھا وہ اسی کو یوٹیوب میں ایکسپلین کرتے ہیں. وہ الگ ہے، ایکسپلین کرنا الگ ہے. وہ ایک ویڈیو ہے جس میں کوئی ٹیچر آ کے ایکسپلین کر رہا ہے، ایکچولی آپ کو پڑھا رہا ہے، وہ اچھی چیز، اس میں پرابلم نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے مطالعہ، مثلا آپ اسٹڈی کا ٹائم معین کیا، پر ڈے آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مطالعہ کریں اسٹڈی، اس کے لیے کوشش کریں کہ کتاب سے ہی کریں، کہ جو اثرات کتاب کے ہوتے ہیں، مثلا اس لیے نہیں کہ دقیانوسی ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کتاب، لیکن نہیں، یہ اب تک ساری شخصیتوں کو کہنا یہ ہے کہ کتاب والی بات ای بکس ان سب چیزوں میں نہیں ہے. جو بات کتاب حتیٰ یعنی ہم بتا رہے ہیں کہ ہم بہت سی کتابوں کا ہمیں یاد ہے کہ مثلا جو ہم وہ صفحے کا نقشہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، ہم نے کہاں پہ پڑھا ہے، اگر کتاب میں دیکھنا ہوگا تو کھولیں گے اور جلدی سے فوراً رکھ دیں گے. وہاں جو چیزیں ہم لیپ ٹاپ پہ اور اس پہ کمپیوٹر پہ پڑھتے ہیں وہ نہیں، وہ چیز اتنی بیٹھتی، پتہ نہیں، تجربہ ہے، ہو سکتا ہے ہم تھوڑا سا، لیکن یہ بات تو سب متفقہ طور پہ قبول کرتے ہیں کہ جو بات فزیکل کتاب میں ہے وہ نیٹ پہ نہیں. وہ الگ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا ایک ٹیچر آ کے ٹیچ کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس پہ یوٹیوب پہ بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ آج، وہ کوچنگ اور ٹیوشن نہیں جاتے، وہ اچھے ٹیچرز کے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اپنی کتاب کو اسی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک. بہت رائٹ آج کے طریقہ ہیں، وہ کوئی مشکل پرابلم نہیں ہے. اور کسی کے ذہن میں ہم نے تو ایک بار پکا ارادہ کیا کہ چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوڑ پائے کیونکہ بہت سارے کام جو مثلا یہی واٹس ایپ وغیرہ سے کر لیتے ہیں، نہیں کر پائیں گے. ورنہ ہمیں تو بہت پسند ہے وہ پرانے زمانے کا چھوٹا والا فون جو ڈیویا ٹائپ کا آتا ہے، کیونکہ یہ بھی نقصان دہ ہے. آپ اسمارٹ فون کو سوئچ آف بھی کر دیجئے تب بھی وہ آپ کی جاسوسی کرتا ہے. نہیں چھوڑ سکتے، بالکل نہیں، کبھی نہیں چھوڑنے کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا آپ کو، اس لیے کہ بہت سی چیزیں آپ اس کے ذریعے سے کریں گے. مس یوز کو چھوڑ دیں، مس یوز چھوڑ دیں. 7.8 آر اسی لیے پڑتا ہے سب کی سب کچھ سسٹم نیٹ سے کیا ہے. یہ فون اس کا ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کے سلیبس کی چیز ہے، جو انفارمیشن کی چیز ہے، جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے ہے. وہ مس یوز، ساری بات اس پہ ہے کہ ہم مثلا مس یوز نہ کریں، حد سے زیادہ سوشل میڈیا کو نہ یوز کریں، حد سے زیادہ نیٹ کو، حد سے زیادہ موبائل کو نہ یوز کریں.